بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے جمعہ خطبہ میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ہم رمضان سے نکلے ہیں اسلام سے نہیں. ہم رمضان سے نکلے ہیں اسلام سے نہیں. اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے. رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں ہم نے اور آپ نے بے انتہا محنت، لگن اور مشقت کے ساتھ عبادت کی. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کاہلی اور سستی سے عبادت بھی کی ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو یوں ہی مہینہ، عام مہینہ تصور کرتے ہوئے اس رمضان کے مہینے سے گزر گئے. لیکن ہر قسم کے اعتبار سے لوگوں نے جو عبادتوں کو انجام دیا ہے اور نیت کے اعتبار سے، محنت و مشقت کے اعتبار سے، شوق اور جذبہ کے اعتبار سے، ہر انسان ایک جیسے نیکیوں کو جمع نہیں کیا، بلکہ ان کے مختلف مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے. جنہوں نے جس محنت اور نیت سے زیادہ عبادت کی ہے انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا زیادہ ہے. جس نے کم عبادتیں کی ہے اس نے اپنے آپ کو کم سنوارا ہے. اور جس نے کاہلی اور سستی کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی ہے پھر انہوں نے اس عظیم مہینہ کو اپنے سے محروم کر دیا ہے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی گزر جاتا ہے شوال کا چاند نظر آتا ہے اور شوال کے مہینے سے لوگوں کی جو عبادت کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے وہ کمنے لگتا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ رمضان میں آپ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے گاؤں کے تمام مسجدوں کو دیکھیں تو آباد نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے مسجدیں ویران نظر آنے لگتی ہیں. آئیے ہم اور آپ اس عنوان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم رمضان سے نکلے ہیں اسلام سے نہیں. رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے لیکن اسلام ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے. آئیے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلا ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1164. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال
فکان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کا عظیم مہینے کا روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ، 6 مہینے یعنی 6 شوالی 6 روزے اور رمضان المبارک کے 1 مہینہ کا روزہ، گویا کہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ مفسرین اکرام اور محدثین اکرام اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے 1 نیکی کی ہے گویا کہ وہ بندہ 1 نیکی کا نہیں 10 نیکیوں کا مستحق بن گیا۔ تو ہم نے اگر 36 روزے رکھے تو 36 کو 10 سے ضرب لگائیں گے، 36 کو 10 سے ضرب لگائیں گے تو اس کی تعداد 360 بنتی ہے، تعداد 360 بنتی ہے، اور عربی کے حساب سے پورے سال میں 355 دن ہوتے ہیں، جبکہ انگریزی کے حساب سے 365 دن ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہم نے اور آپ نے اگر رمضان المبارک کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ رب العالمین 36 روزوں کے اجر ہمیں عطا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین 360 دنوں کے روزے کے برابر اجر عطا کرے گا، کیونکہ اللہ اجر دینے سے تھکتا نہیں ہے۔ اور اس کی اور ایک بڑی دلیل ہے کہ 5 وقت کی جو نماز کی فرضیت ہوئی معراج والی رات میں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز پہلے 5 وقت کی نہیں بلکہ 50 وقت کی فرضیت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف فرماتے گئے یہاں تک کہ دن و رات میں 5 وقت کی نماز کی فرضیت ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی فرضیت تو ہے، لیکن اگر تم نے صحیح نیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کی تو ہم رب ہیں، تمہیں 5 وقت کا اجر نہیں بلکہ 50 وقت کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ 1 نیکی کرے گا اسے ہم 10 گنوں میں تبدیل کریں گے۔ 5 نیکیاں ہم 5 وقت کی نماز ہم ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین 10 یعنی 5 کو 10 سے ضرب لگائیں گے تو 50 وقت بنتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اگر کوئی بندہ 36 روزے رکھتے ہیں، رمضان کے 30 اور شوال کے 6، اللہ رب العالمین 36 روزے کا اجر نہیں بلکہ 360 روزے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو شوال میں کرنا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں اور آپ کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کریں؟ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان ہی میں عبادت کریں، باقی ایام میں ترک کر دیں؟ یقیناً نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے مقصد کو سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں واضح طور پر فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بندوں تمہاری تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم عبادت کرو میری، لیکن کب تک عبادت کریں گے؟ کب تک ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے؟ اگر ہم قرآن سے پوچھیں گے سورۃ الحجر آیت نمبر 99 تو اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی تم اللہ کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ مطلب کیا؟ کہ جب ہم عبداللہ، عبد الرحمن یا جو ہمارا نام ہے جب تک ہم نام سے پکارے جائیں گے اس وقت تک اللہ کہتا ہے کہ تم پر عبادت ضروری ہے، اور جب تم عبداللہ نہیں، عبد الرحمن نہیں، جب تمہیں لاش کہا جائے گا، جب تمہیں ناش کہا جائے گا، جب تمہیں مرحوم اور مرحومہ کہا جائے گا اس وقت تمہیں عبادت تم پر فرض نہیں ہے۔ گویا کہ ہم جب تک اس روئے زمین میں زندہ ہیں،
چاہے وہ مہینہ رمضان کا ہو، چاہے وہ دن جمعہ کا ہو، چاہے وہ شوال کا ہو، چاہے باقی جو 12 مہینے ہیں، یہ تمام مہینوں میں جب تک ہم زندہ رہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس وقت تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، جس طریقے سے ہماری اور آپ کے سیل میں بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم چارج میں لگاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ اسی وجہ سے بھیجا کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے اندر جو کمی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین شیطان کو بند کر کے، جہنم کے دروازے کو بند کر کے، جنت کے دروازوں کو کھول کر، آسمان کے دروازوں کو کھول کر اپنی رحمتوں، اپنی مغفرتوں اور بخششوں، وسعتوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں تازگی پیدا فرماتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر حلاوت اور چاشنی پیدا فرماتا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم اور آپ رمضان ہی میں عبادت کریں۔ مسلمانوں، اللہ کے نزدیک کون سا دین یا کون سی عبادت محبوب ترین عبادت ہے، یا کون سا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 43۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانا احب الدین الیہ ما دام علیہ صاحبہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک دین کے اعتبار سے وہ بندہ محبوب ترین بندہ ہے جس بندے کی عبادت ہمیشہ ایک جیسی ہو، ہمیشہ ایک جیسی عبادت ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں ہم نے زیادہ تر عبادتیں کی ہیں اور اب ہم بے نمازی بن گئے۔ ایسا اگر ہم اور آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم اور آپ چہیتے نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ عبادت یا وہ بندہ محبوب ہے جو عبادت ہمیشہ کی جائے، جو عبادت ہمیشہ کی جائے۔ وہ دین بھی محبوب، وہ عبادت بھی محبوب، اور وہ بندہ بھی محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری 1552 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اس آدمی نے تہجد کی نماز کچھ دنوں تک پڑھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس آدمی کی طرح اے عبداللہ تم مت بن جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح طور پر، یہ اگرچہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو یہ بات کہی لیکن یہ پوری امت کے لیے ہے کہ ایسی عبادت ہماری اور آپ کی نہیں ہونی چاہیے جو چند دنوں کے لیے عبادت ہو پھر ہم اور آپ بند کر دیں، صرف رمضان میں عبادت کریں، شوال میں بند کر دیں، جمعہ کے دن عبادت کریں، باقی ایام میں بند کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے، اور نہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس کی مہلت دی ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جو عبادت کرتے ہیں، ان عبادتوں کو محفوظ رکھنا، حفاظت رکھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اور آپ محنت سے عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر جو عبادتیں ہیں، ہم اور آپ مشقت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کو انجام دینا جتنا مشکل ہے، ان عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا اتنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو قبول کروانا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے ان عبادتوں کو محفوظ رکھنا، ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ کام کرتے ہیں تو کام کرنا جتنا مشکل ہے، پیسے کو حاصل کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور پیسے کو حاصل کرنا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ ان پیسوں کو محفوظ رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا ہم عبادت کرتے ہیں محنت اور مشقت کے ساتھ، یہ تو آسان ہے، لیکن ان عبادتوں کی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنا، اس وجہ سے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو بھی عبادتیں کرتے اللہ قبول کر لیتا ہے، یہ ہرگز نہ سوچیں۔
ہمارا کام ہے عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے کے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشن ہے، ان کو انجام دینا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کی عبادتوں کو، ان نیکیوں کو قبولیت کے بعد قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ قیامت کے دن ہمیں ان کا اجر ملے۔ اس سے بھی زیادہ ممکن یا زیادہ مشکل ہے؟ ذرا بتائیے۔ اللہ رب العالمین اسی وجہ سے سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں 92 میں کہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے لوگوں تم اس طرح مت ہو جانا جس طریقے سے کسی خاتون نے، کسی عورت نے بڑی مشکل سے دھاگا کو بنایا۔ دھاگا، رسیوں کو بنانا بہت مشکل کام ہے، تو رسیوں کو بڑی محنت کر کے بنایا، مضبوط کرنے کے بعد اس عورت نے اسے کاٹ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس عورت کی طرح مت ہو جانا۔ یہاں کیا ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم نے عبادتیں بڑی ہی محنت اور مشقت سے انجام دی ہے، اب ان اعمال کردہ نیکیوں کو کچھ ایسے عمل نہ کرنا جس عمل کے ذریعے سے تمہیں برباد کر دے، ان نیکیوں کو برباد کر دے۔ تم تو یہ سمجھو کہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کا اجر دے گا، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ہماری اور آپ کی نیکی کی مقبولیت کی ایک دلیل یہ ہے، آپ غور سے سنیں کہ ہماری نیکی، ہم نے جو نیک عمل کیا ہے، یہ نیک عمل قبولیت کی ایک دلیل یہ ہے، یا ایک علامت یا نشانی یہ ہے کہ ہم ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کو انجام دیں۔ ایک نیکی کو ہم نے انجام دیا، اور اگر اس کے بعد ہمیں شوق اور جذبہ سے دوسری نیکی کو ہم نے انجام دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ پہلی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور اگر ہم ایک نیکی کو انجام دینے کے بعد پھر ان نیکیوں کو ہم نے ترک کر دیا، شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی ہم نے پہلے انجام دیا تھا اللہ کی نزدیک وہ قابل قبول نہیں بلکہ رد ہو چکا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں رمضان کے روزے کی فرضیت کو بتایا ہے، وہاں اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے بتایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے جو تمہاری زندگی تھی اور رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آیا، تم نے رب کو راضی کرنے کے بہت سے اعمال کو انجام دیے، تم بے نمازی تھے نمازی بن گئے، جھوٹ بولتے تھے چھوڑ دیے، رشوت حرام اور جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال تھے سب کو تم نے ترک کر دیا رمضان میں۔ اور رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آیا، پھر وہی برائی جو تم نے شعبان میں کی تھی، وہی برائی اگر پھر تم شوال میں کر رہے ہو، تو گویا کہ رمضان کے مہینے میں جو تم نے عمل کیا ہے، جو نیکیاں کی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو اللہ کے حقوق میں سے ہے، بندوں کے حقوق میں سے یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے میرے ساتھیوں بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کنگال، قلاش، اپنی زبان میں فقیر کہہ لیجیے کہ فقیر کون ہے؟ تو اگر آپ کو سوال کیا جائے تو آپ یہی جواب دیں گے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس نوکری نہ ہو وغیرہ، اسی کو آپ فقیر کہیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم نہ ہو، اور جس کے پاس سامان نہ ہو، وہی انسان مفلس ہے، فقیر ہے، کنگال اور قلاش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا، فقال ان المفلس من امتی، سن لو میری امت کا مفلس، فقیر اور کنگال وہ ہے، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، روزے، نماز اور زکوٰۃ کے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گے۔ بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہوگا،
اور روزے جو فرض روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کیا، اور شوالی روزے بھی رکھے، اور جتنے بھی نوافل نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے ان روزوں کا بھی اہتمام کیا، اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو بھی ادا کیا، جو نوافل زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور وہ اس حال میں آیا ہے کہ فلاں کو انہوں نے گالی دی، گالی گلوچ کیا ہے، شتم ہذا، گالی گلوچ کیا ہے، وقذف ہذا، اور فلاں پر تہمت لگائی ہے، بہتان بازی کی ہے، واکل مال ہذا، فلاں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا ہے، وسفک دم ہذا، اور فلاں کے خون کو بہایا ہے، وضرب ہذا، اور فلاں کو مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے روزے، نماز اور زکوٰۃ کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بندوں کے حقوق میں حق تلفی کی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی پر تہمت بازی کی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندہ نے جن کے پاس بہت سے نیکیوں کے پہاڑ ہے، لیکن ادھر بہت سارے بندے ہیں جن کے حق تلفی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان کے نیکیوں سے اسے دیا جائے گا، ان کی نیکیوں سے عبداللہ کو دیا جائے گا جن کو انہوں نے گالیاں دی تھی، ان کے نیکیوں سے عبد الرحمن کو دیا جائے گا جن کو تہمت بازی اور بہتان تراشی کی تھی، ان کی نیکیوں سے دیا جائے گا عبد الغفار کو جس کو انہوں نے مارا تھا، فلاں کو جس نے اور مال طلب لیا تھا، ایسے لوگوں کو ہڑپ لیا تھا، ایسے لوگوں کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، یہاں تک کہ کچھ ابھی حقدار باقی ہوں گے، ان کی نیکیاں جو بڑے بڑے پہاڑ کی شکل میں تھے یہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تو فیصلہ کرے گا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، مکمل طور پر وہاں پر سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، اب ان کے جو نیک گناہ ہیں ان کے گناہ کو ان کے سر پر رکھا جائے گا، فلاں کے گناہ کو جن کو گالیاں دی تھی ان کے سر پر رکھا جائے گا، یہاں تک کہ گناہ اتنے ہو جائیں گے، گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا، لہٰذا وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کس بات کا علم کا پتہ چلتا ہے؟ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے نیک اعمال کو انجام دیا ہے بڑے مشکل اور مشقت کے ساتھ، اگر ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت نہیں کی ہے تو قیامت کے دن ہمارے روزے، ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں، جس طریقے سے ہم نے رمضان کے روزے کو گزارا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نے عبادتیں کی ہے، غیر رمضان میں بھی ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں خاص طور سے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23 میں فرمایا ہے کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں دائمی برتتے ہیں، دائمی ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ صرف رمضان کا، ایسا نہیں کہ 7 دنوں میں 35 وقت میں صرف ایک وقت نماز جمعہ کا، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی بھر انہوں نے نماز کو ادا کی ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال کو ہمیں اور آپ کو انجام دینے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے جس وطن عزیز میں رہتے ہیں، کبھی ہمارے مذہبی چیزوں پر حملہ جو کیا جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ کیوں؟ جب برقع اور پردہ کی باری آئی تو کورٹ نے یہی فیصلہ کیا کہ اسلام کا یہ کوئی ضروری حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا،
اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ عوام کو دیکھا کہ ہندوستان کے اندر بہت سے صوبے، بہت سے اسٹیٹ ہیں، ان میں سے مشکل سے 10-12 اسٹیٹ کی عورتیں برقع پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، باقی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں مسلم ہو کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا ضروری حصہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ ضروری حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال کو دیکھ کر کے اگر مان لیا جائے، کل اگر یہ کہہ دے، جیسے آذان کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے، کل یہ کہہ دے کہ مسجد میں نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو پھر تمام لوگ نمازی ہوتے۔ پرسوں یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کو کے چہرے پر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمام مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اگر ہم پر ہمارے مذہبی چیزوں پر اگر حملہ ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اس طریقے سے اسلام کو پیش نہیں کیا ہے جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے یا اسلام کی صحیح تصویر ہے، ہم نے اس کو پیش نہیں کیا ہے۔ ہم نے رسمی طور پر ہمارا نام عبداللہ ہو، ہمارا نام عبد الرحمن ہو، ہم گائے کا گوشت کھا لیں، جمعہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزہ رکھ لیں، بس ہم یہ تصور کریں کہ یہی مسلمان ہے، لیکن حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین کو ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ہم مومن کی زندگی کو دنیاوی زندگی میں بھی عزت عطا کریں گے، آخرت میں بھی عزت عطا کریں گے۔ تو ہم حقیقی معنی میں صحیح طریقے سے مومن نہیں ہو سکے، اسی وجہ سے ہم اور آپ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں کتنا فیصد داخل ہونا ہے؟ 50% نہیں، 70% نہیں، 99% نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کافہ 100%، یعنی 100% تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور 100% کے علاوہ جو بھی تم کام کرتے ہو یہ شیطانی اعمال ہیں، ان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مسلمانوں، میں انہی بات کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے رمضان المبارک کے عظیم مہینہ کو پایا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کیا، اب ہم صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام رکھ کر، مسلمان کا نام رکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم چند رسم کو ادا کریں گے اور ہم مسلمان رہ جائیں گے اور ہم دنیا میں عزت ہمیں مل جائے گی۔ نہیں مسلمانوں، جس طریقے سے ہم رمضانی مسلمان بنے تھے، ہم زندگانی بھی مسلمان اسی طریقے سے بنے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم نے رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں جس طریقے سے روزہ رکھا ہے، نمازیں ادا کی ہے، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی عبادتوں کو انجام دیا ہے، دیگر ایام میں اپنی زندگی کے بچے ہوئے تمام ایام میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنا، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔